ہوتی۔ کیوی کا پھل ایسا پھل ہے جس کو کھانے سے بڑھتی عمر چھپ جاتی ہے، اور یہ پھل بوڑھے کو بھی جوان کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کھجور کھانے سے کبھی نفسیاتی یا نفسانی کمزوری نہیں ہوتی۔ ٹھنڈا پانی پینے والا بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کچی روٹی کھانے سے بیماریاں جلد گھیر لیتی ہیں۔ اگر آپ کے ہاتھ کانپتے ہوں تو بکری کے دودھ کے اندر شہد اور کھجور ملا کر کھا لیں۔ ناظرین، پاؤں سن ہونے لگے تو چند چیزوں سے پرہیز کریں۔ کولڈ ڈرنکس، چاول، دہی اور لسی۔ 1 کپ روزانہ نیم گرم پانی پینے سے معدے میں گیس جمع نہیں ہوتی۔ پیشاب روکنے سے لکوہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر آپ پسینے سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو پانی کی بالٹی میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا پھٹکڑی کا ملا لیں اور اس سے اپنے بدن کو گیلا کر اور چند منٹ کے بعد نہا لیں۔ ناظرین، نفسیات کے مطابق ہم ان لوگوں کی جانب زیادہ متوجہ ہوتے ہیں جو ہم کو ہنساتے ہیں۔ گرمیوں میں گلقند اور عرق گلاب حسب ضرورت روزانہ استعمال کرنا امراض قلب، امراض گردہ، گرمی سے ہونے والے سر درد، زخم کو سکھانے اور وزن کم کرنے میں انتہائی مفید ہے۔ اگر کسی حادثے کی وجہ سے کسی انسان کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اسے زیادہ ٹماٹر کھلائیں۔ اونٹ کا گوشت دہی کے ساتھ کھانے سے کبھی دماغ کا کینسر نہیں ہوگا۔ انڈے کی سفیدی نہار منہ کھانے سے کبھی شوگر نہیں ہوگی۔ تانبے کے برتن میں کھانا رکھنے سے کھانا جلدی نہ تو خراب ہوتا ہے اور نہ ہی صحت کو نقصان دیتا ہے۔ جوانی برقرار رہتی ہے اور نظر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ دل کی نالیاں صاف کرنی ہے تو چقندر کو دہی کے ساتھ کھاؤ۔ انسان کی قدر اس کی زندگی میں کرو، مرنے کے بعد غیر بھی کندھے پر اٹھا لیتے ہیں۔ ناظرین، پسا ہوا ادرک یا لہسن زیادہ دن تک محفوظ رکھنے کے لیے 1 چائے کا چمچ تیل ملا دیں۔ ہر 10 دن بعد 3 اصلی قطرے روغن بادام نیم گرم کر کے کانوں میں ڈالنے سے کان بہرے پن سے محفوظ رہتے ہیں۔ لیمو پیشانی پر مسلنے سے سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سیب دل کی حفاظت کرتا ہے اور خون کو جمنے نہیں دیتا۔ نہانے کے دوران کبھی کھڑے ہو کر پیشاب مت کرو ورنہ جلدی بوڑھے ہو جاؤ گے۔ بھینس کا گوشت کھانے سے جسم پر موٹاپا آتا ہے۔ گائے کا گوشت کھانے سے پیٹ کی چربی کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، لیمو کے چھلکے چبانے سے سر درد میں آرام ملتا ہے۔ جو عورت ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہنا چاہتی ہے وہ رات کے وقت ہریڑ کا مربع کھائے۔ ہر چیز کے لیے زیور ہوتا ہے اور دسترخوان کا زیور سلاد ہے، جو کہ روٹی بنا کر کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم کرتا ہے۔ املی اور آلو بخارے کے شربت سے آپ کے دل کی دھڑکن ہمیشہ کنٹرول رہتی ہے۔ روزانہ اسب گول کے استعمال سے معدے کی تیزابیت اور جلن نہیں ہوتی۔ ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے اور اس حال کی موجودگی کے احساس کرنا امید ہے۔ اگر زندگی میں ہمیشہ فٹ رہنا ہے تو ناشتہ بادشاہوں کی طرح کریں، دوپہر کا کھانا عام آدمی کی طرح کھائیں اور رات کا کھانا غریبوں کی طرح کھائیں۔ زیادہ دیر سونے سے دماغی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ پانی میں لیمو ڈال کر نہانے سے بدن پر پسینہ نہیں آتا۔ اگر کسی نئے شہر جاؤ تو وہاں کا پیاز استعمال کریں تو اس سے شہر کی بیماریوں سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ دوائی کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کے لیے جو بھی دوا کھائیں اس پر پہلے 12 دفعہ بسم اللہ اور 12 دفعہ کوئی سا بھی درود پڑھ کر دم کر کے کھاؤ، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ توری کی سبزی زیادہ سے زیادہ کھاؤ، اس سے بدن کی جلد جوان رہتی ہے۔ باجرے کی روٹی زیتون کے تیل میں ڈبو کر کھانے سے 100 سال والی جوانی قائم رہتی ہے۔ زیتون کا تیل استعمال کرنے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ ناظرین، ٹھنڈا پانی زیادہ پینے سے انسان کے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ خزاں سے گرے پتوں کو حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ انہی کے گرنے سے بہار آتی ہے۔ ناشتے میں زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے شوگر کی بیماری لاحق ہوتی ہے۔ 1 انار روزانہ کھانے سے انسان کے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ معدے کی تیزابیت سے بچنے کے لیے
کھانا ٹھہر ٹھہر کر کھائیں اور چبا چبا کر کھائیں۔ کپڑوں والے صابن سے سر دھونے سے بالوں کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ لیموں کے چھلکے دانتوں پر رگڑنے سے دانتوں کی پلاہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ شہد کو سرکے میں گھول کر کلی کریں، دانت 80 سال تک ٹوٹتے نہیں۔ چاول کھا کر فوراً پانی پینے سے پیٹ پھول جاتا ہے۔ ایسے افراد جو زیادہ سوتے ہیں اور اٹھتے ہی ان پر غنودگی طاری ہوتی ہے، ان کو چاہیے کہ انجیر کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ نفسیات کا کہنا ہے کہ مثبت سوچ رکھنے سے آپ کو سنگین چوٹ یا بیماری سے جلد صحت یاب ہونے میں مدد مل سکتی ہے۔ جن لوگوں کو شوگر کا مسئلہ ہو، صبح کے وقت 7 دانے کلونجی کے کھا لیا کریں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جو روزانہ صبح 7 کھجوریں کھائے گا، اس پر جادو اثر نہیں کرتا۔ چائے کے استعمال سے گردے خراب ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ سالن میں 2 چٹکی سونف شامل کر دینے سے کھانا خوشبودار ہو جاتا ہے۔ وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ شکرکندی کے استعمال سے انسان کی بینائی عقاب جیسی بڑھ جاتی ہے۔ تلوں کے تیل میں بادام ڈال کر کھانے سے برسوں کی جوانی واپس لوٹ۔ لکڑی کی کرسی یا بینچ پر زیادہ دیر بیٹھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہوتا ہے۔ دوپہر کو تھوڑی دیر سونے سے عقل بڑھتی ہے۔ دن میں تقریباً 3 لیٹر پانی استعمال کرنے سے کچھ ہی دنوں میں پٹھوں کا کھچاؤ اٹھ جاتا ہے۔ زیادہ چائے پینے سے بینائی کمزور ہوتی ہے۔ کشمش، کیلا اور بادام دودھ میں ڈال کر جوس بنائیں اور ہر روز پی لیں۔ مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی اور آپ کے اندر بے تحاشا طاقت آئے گی۔ لوگ بیماری کے ڈر سے غذا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن عذاب الہی کے خوف سے گناہ۔ کسی کا ہاتھ آگ میں جل جانے کا خدشہ ہو تو نماز توڑ دینا جائز ہے۔ ناظرین، لہسن کھانے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو سوتے وقت رات کو نیند نہیں آتی تو سمجھ لیں کہ آپ کا دماغ صحیح کام نہیں کر رہا۔ کیلے کے چھلکے کے اوپر دودھ کی بلائی لگا کر چہرے کا مساج کرنے سے چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک اٹھے۔ تلوں میں شہد ڈال کر کھانے سے کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو تھوڑے سے کام میں ہی تھکن ہو جاتی ہے تو کشمش استعمال کریں۔ جسم میں خون کی کمی سے رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، بار بار تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے، سر میں درد رہتا ہے اور طبیعت میں سستی غالب آ جاتی ہے۔ ایسی صورت میں خوبانی استعمال کریں۔ مرغی کے پنجے کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ کچے چاولوں کے استعمال سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ گوشت کھا کر اوپر سے دودھ نہیں پینا چاہیے، اس سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ اپنی خوراک حلال رکھو، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ گندم کے آٹے میں جو اور چنے کا آٹا ملا کر روٹی پکانے سے شوگر کنٹرول رہتی ہے۔ کاجو کا باقاعدہ استعمال شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند۔ سندل کی لکڑی کو سرہانے رکھ کر سونے سے نیند کی کمی کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ حبس والے کمروں میں رہنے والے لوگوں کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں۔ آم کا جوس پی کر نمکین یا کھٹی غذا کبھی نہیں کھانی چاہیے۔ نیم کے درخت کے نیچے بیٹھ کر لمبی سانس لینے سے دمہ کا مرض ٹھیک ہو سکتا ہے۔ جو ہری مرچ کا روزانہ استعمال کرتا ہے وہ ساری زندگی کینسر سے بچا رہتا ہے۔ بدن میں کمزوری ہو جائے تو لوبیا کھانے سے جان میں جان آ جائے گی۔ ادرک والے پانی سے ناک کو اچھی طرح دھو لیں، خراٹے آنا بند ہو جائیں۔ دار چینی اور شہد کو ملا کر چہرے پر لگائیں، اس سے بہتر کوئی ماسک نہیں۔ سر کے بال سفید ہونے لگے تو نہاتے وقت سر پر ایلو ویرا لگانے سے سر کے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ کوئی زہریلا کیڑا کاٹ لے تو ہلدی کو اسی جگہ پر لگانے سے زہر اپنا اثر کھو دے گا۔ تیز ٹھنڈا پانی پینے سے چہرے پر داغ دھبے پڑ جاتے ہیں۔ ذہنی الجھن، دماغی پریشانی ہو تو برف کے پانی میں کپڑا بھگو کر گردن کے گرد لپیٹ لیں، کافی حد تک سکون ملے گا۔ خارش والی جگہ پر پیاز کا رس مسلنے سے خارش دور ہوتی ہے۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھنے سے ہائی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے۔ سینے کی بلغم اور ریشے سے پھیپھڑے بند ہو جاتے ہیں جس سے دمہ ہو جاتا ہے یا تھوڑی بہت سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے۔ 7 کالی مرچیں فجر اور عصر کے بعد پانی کے ساتھ 5 ہفتوں تک استعمال کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ ایلو ویرا میں ہلدی شامل کر کے چہرے پر لگا لو، چہرے کے داغ دور ہو جائیں گے۔
ناخن کاٹنے کے بعد یا غسل کرنے کے بعد انگوٹھوں پر سرسوں کا تیل یا زیتون کا تیل لگا دینے سے 100 سال تک نظر کمزور نہیں ہوگی۔ ناظرین، اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کی ہر حاجت پوری کرے گا، آمین ثم آمین۔ سوتے وقت دودھ میں روغن بادام ڈال کر پی لو، قبض ختم۔ جو لوگ ڈپریشن میں رہتے ہیں ان کے چہرے پر جھریاں زیادہ پڑتی ہیں۔ شلجم کے پتوں کا پانی پئیں، اس سے کبھی بھی بلڈ پریشر غیر متوازن نہیں ہوتا۔ چہرے پر کیلا رگڑنے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ سفید آٹا معدے کے مسائل کو بڑھاتا ہے، بلکہ آنتوں کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ ناظرین، ہمیشہ قبض سے نجات چاہتے ہو تو اپنے کھانوں میں کالی مرچ کا استعمال لازمی کریں۔ اگر آپ کو ٹانگوں میں درد اور لیکوریا ہو جاتا ہے تو روزانہ صبح نہار میں 8 بادام کھا لیں، اب آپ کو دونوں تکلیف سے نجات مل جائے گی۔ بلنگو 1 چائے کا چمچ، دیسی شرب 5 چمچ 1 لیٹر پانی میں 8 گھنٹے کے لیے بھگو دیں۔ اس مشروب کو ایک ہی بار گھونٹ گھونٹ پی کر ختم کر لیں۔ اگر ایک بار نہیں پی سکتے تو سارا دن وقفے وقفے سے پی کر ختم کر لیں۔ یہ ٹوٹکا بلڈ پریشر، جسمانی کمزوری، ٹائیفائیڈ اور ہر قسم کے بخار، معدے کا السر، گیس، تبخیر اور قبض کا دشمن ہے۔ نوٹ شکر دیسی ہو، جتنی گہری براؤن ہوگی اتنی فائدہ مند۔ گھر سے نکلتے وقت جیب میں الائچی کا دانہ رکھ لو، دولت آئے گی۔ شہد کی مکھی کاٹ لے تو پیاز کو متاثرہ جگہ پر رگڑے، سوجن نہیں ہوگی۔ دانت کو کیڑا لگ جائے تو منہ میں ناریل اور لیمو پانی ڈال کر گھماؤ، کیڑا غائب۔ اگر بخار نہ ٹوٹ رہا ہو تو مریض کو پانی میں آڑو ملا کر پلا دیں، بخار 1 گھنٹے میں ٹوٹ جائے گا۔ لہسن کا رس اور نمک پانی میں ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد ختم۔ اگر رات کو سونے سے پہلے پاؤں کی مالش سرسوں کے تیل سے کی جائے تو نہ صرف آپ کی تھکاوٹ دور ہوگی بلکہ آپ کی شوگر بھی کنٹرول میں رہے گی۔ ناظرین، نظر کی کمزوری ہو یا آنکھوں میں دھندلا ہو تو سب سے پہلے روزانہ کوشش کیا کریں کہ لمبا سجدہ کریں۔ بارش کے پانی میں شفا ہے، جب بھی بارش ہو تو بارش کا پانی جمع کر لیں اور کچن میں تو بوتل بھر کر رکھ دیں۔ جب بھی گھی وغیرہ سے ہاتھ جل جائے تو فوری اس جگہ پر بارش کا پانی لگا لیں تو چھالے وغیرہ نہیں بنیں گے اور انشاءاللہ جلن بھی ختم ہوگی۔